بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ یہ کمائی کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اعمال کا ذخیرہ آپ کے لیے جمع ہوتا رہے اور ہوتا چلا جائے اور مرنے کے بعد قیامت کا سلسلہ چلتا ہی رہے، تو ایسے کام کر لیجئے کہ لوگ اس کے بعد عمل کرتے رہیں اور چراغ سے چراغ جلتا رہے اور آپ کے نامہ اعمال خالی نہ رہے۔ اسی لیے میں نے پہلے تمہیداً بتا دیا کہ دوسروں کے اعمال سے استفادہ، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کی قائم مقام چیزیں بنا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو فجر کی نماز کی دعوت دی، وہ 4 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر میں نہیں اٹھ پاتا، آپ نے فجر کی تھوڑی فضیلتیں سنا دی، اہتمام کرنے کا اسے تاکید کر دی، یا اسے فون کال کر کے اٹھا دیا۔ اب اس نے فجر کا کچھ عرصے کے بعد عادی بن گیا وہ، تو اب آپ اس کی فجر کی نمازوں کے ماجور ہو گئے، آپ کو اجر ملتا رہے گا اس میں مستقل۔ اور اگر اس نے فجر پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں میں بات کی اور ان کے کچھ دوستوں کو انہوں نے آمادہ کر لیا، ان کا اجر بھی آپ ہی کو ملے گا۔ وہ بھی نہیں اٹھتے تھے، ان کے گھر والے بھی نہیں اٹھتے تھے، ان کے اٹھنے کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی فجر کی نماز کی پابندی کر دی شروع۔ تو یہ ایک سے آپ نے بات نہیں کی، آپ نے نسلوں کو دعوت دے دی۔ تو یہ دعوت کی محنت اتنی اونچی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے نامہ اعمال میں ذخیرے اپنے اعمال کے علاوہ اوروں کے اعمال کے جمع ہوتے رہیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میدان میں دوڑ لگائیے اور خوب آگے بڑھیے، جتنی دوڑ لگا سکتے ہو نا، کمی نہ کریں۔ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے اور موت اچانک آ جاتی ہے۔ آج میں ایک تعزیت کے لیے گیا تھا، ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور کچھ دن پہلے اسی علاقے میں تعزیت کے لیے گیا تھا، ایک صاحب کے پوتے کا انتقال ہو گیا تھا۔ پوتا چھوٹی عمر کا اور اماں ان کی والدہ بڑی عمر کی، ایک ہی علاقے کے دونوں لوگ۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، جس کا بلاوا آ جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔